بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، دروس اللغة العربية الجزء الثالث، الدرس الرابع والعشرون. اس کا تمرین کا کچھ حصہ باقی تھا، اور درس شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے وضاحت یہ کرنا چاہتا تھا میں کہ ہم نے پچھلے درس میں اس کا جب تمرین صرفی کیا، میزان صرفی، تو اس میں اس کا اسم الفاعل محمر بتایا گیا تھا، لیکن جب میں نے اپنے نوٹس کا مراجعہ کیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو وزن ہے افعل اور افعال، اس کا اسم المفعول نہیں ہوتا ہے اس کا، اور اس کا اسم الفاعل، اس کا عین کلمہ فتحہ کے ساتھ ہوتا ہے، نہ کہ کسرہ کے ساتھ۔ تو محمر اسم الفاعل ہے، یہ صحیح ہے۔ تو یہاں پر میم جو ہے یہ عین کلمہ ہے، تو عین کلمہ پر فتحہ ہے، اس پر کسرہ نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے یہاں پر افعال کا جو صیغہ ہے اس میں بھی مصفار ہے، تو یہاں پر بھی عین کلمے پر فتحہ نہیں، کسرہ نہیں آئے گا، فتحہ ہی رہے گا۔ تو اسی لیے یہ صحیح ہے، محمر اسم الفاعل ہے، کیونکہ اس کا اسم المفعول نہیں ہوتا ہے۔ تو محمر اور محمار یہ اسم المفعول کے وزن پر ہے، لیکن وہ اسم الفاعل ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی وضاحت تھی اس کے میزان صرفی کے تعلق سے۔ دوسرا، ہم یہاں پر رکے تھے عصا کے تعلق سے۔ تو عصا، ہم نے یہ دیکھا کہ عصا کانا کا کام کرتا ہے۔ تو جملے میں داخل ہوتا ہے عصا، اور جیسا کانا کا جو عمل ہے کہ مبتدا کو مرفوع بنانا اور خبر کو منصوب بنانا، تو کانا کا ہی عمل عصا بھی کرتا ہے۔ لیکن جب ہم یہاں پر رکے تھے کہ عصا تامہ اور عصا ناقصہ یہ کیا ہے، تو تامہ جو ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ عصا تامہ میں صرف عصا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی ضمیر متصل جڑا ہوا نہیں ہوتا ہے اس کے ساتھ، تو صرف عصا سے جملہ بنتا ہے، جیسے کہ یہاں پر بتایا گیا ہے۔ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ وَتَأْتِ عَصَا تَامَّةٌ أي تكتفي بمرفوعها فلا تحتاج إلى الخبر، وذلك إذا وليها أن والفعل، نحو عسى أن يهديني ربي۔ وهنا المصدر المؤول فاعل عسى، تو یہ ان یہدینی جو ہے یہ اس کا فاعل ہے۔ تو یہاں پر عسا جو ہے سب سے پہلے، اس میں دو باتیں ہیں۔ اس میں سب سے پہلے عسا ہے، عسا کے ساتھ کوئی یہ جڑا نہیں ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں عسیت ان تفسد فی الارض، اور اس کے پہلے ہم نے پڑھا کہ عسا جو ہے وہ ترجی یعنی کہ امید کے لیے، اور اشفاق کا مطلب ہے ڈر ہے، کہ اس معنی میں آتا ہے۔ تو عسیت ان تفسد فی الارض کا مطلب ہے کہ ڈر ہے کہ تم زمین میں فساد مچاؤ گے۔ تو یہاں پر تا جو ہے یہ اس کے ساتھ آیا ہے، تو یہ ناقصہ ہے، اور تامہ جو ہے وہ عصا صرف عصا آتا ہے، اس کے ساتھ کوئی ضمیر متصل جڑا ہوا نہیں ہوتا ہے اس کے ساتھ، تو اس کو عصا تامہ کہتے ہیں۔ تو عصا میں سب سے پہلے اس کے ساتھ کوئی چیز جڑی ہوئی نہیں ہوتی ہے، کوئی ضمیر جڑا ہوا نہیں ہوتا اس کے ساتھ، اور اس کے بعد ان
اور الفعل المضارع یہ آئے گا، اور یہ ان یہدینی المصدر المؤول جو ہے یہ اس کا فاعل بن جاتا ہے. تو یہ عسا تامہ اس کو کہتے ہیں. اور عسا ناقصہ، یہاں پر انہوں نے ایک اور مثال دی ہے، وفی کیف محمد الآن، محمد اب کیسا ہے، عسا ان یکون احسن، امید ہے کہ وہ اب بہتر ہے. تو یجوز ان یکون عسا ناقصہ، جائز ہے کہ عسا ناقصہ بنے. وذلك اذا قدرت فيها ضميرا مستترا واذا لم تقدر فيها تامة فهي تامة. تو یہاں پر عسا، یہاں پر یہ اس مثال میں عسا یہاں پر تامہ بھی ہو سکتا ہے اور ناقصہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر ضمیر مستتر ہے. یعنی کہ ہم پہلے پڑھے ہیں کہ مفرد جو مذکر ہے، مفرد مذکر کا ضمیر جو ہے مستتر ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ کوئی ضمیر نہیں ہوتا ہے اس کا. لیکن مثنیٰ سے لے کر متکلم تک جو بھی اس کا صیغہ بنتا ہے اس میں اس کے ساتھ ضمیر ظاہر ہوتا ہے اس میں. تو فعلا میں کوئی ضمیر نہیں ہے اور اس کو کہتے ہیں ضمیر مستتر. لیکن فعلا میں الف جو ہے وہ مثنیٰ کا صیغہ ہے، وہ ضمیر متصل ہے، مثنیٰ کا صیغہ ہے. وہ فعلو واو جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے، اور یہ ضمیر متصل ہے غائب کے لیے. لیکن عسا میں تو یہاں پر عسا ناقصہ بھی ہے اور تامہ بھی ہے، دونوں دونوں کو ہم معنی یہاں پر لے سکتے ہیں. لیکن عسا جو ناقصہ ہے تو اس کے ساتھ اس کا فاعل ظاہر ہوتا ہے اس کا. اب یہاں پر جیسا کہ انہوں نے دیا ہے عسى اللہ ان یہدیہ، تو یہاں پر عسا ہے اور اللہ جو ہے یہ فاعل ہے، اور اسی لیے یہ اس کو کہتے ہیں ناقصہ. یہاں پر عصیتو تا کے ساتھ، یا تو کا مطلب ہے مفرد مخاطب مذکر، تو عصیتو مفرد متکلم عصیتو ان انجح، میں امید رکھتا ہوں کہ میں کامیابی پاؤں گا. تو یہاں پر عصیتو جو ہے مفرد متکلم کا صیغہ ہے، تو یہ یہاں پر یہ ظاہر ہوا ہے. تو یہاں عصیتو میں تا جو ہے یہ فاعل ہے، اور یہاں پر اللہ جو ہے یہ فاعل ہے، تو یہاں پر یہ ظاہر ہے، تو اسی لیے اس کو ناقصہ کہتے ہیں. تامہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ان یہدیہ، یہاں پر یہ اس کا فاعل بن جاتا ہے، المصدر المؤول یہ فاعل بن جاتا ہے، اور عسا کے ساتھ کوئی ضمیر متصل جڑا ہوا نہیں ہے. یہاں پر بھی عسا ان انجح، امید کہ میں کامیابی پاؤں گا. تو یہی فرق ہے عسا التامہ اور عسا الناقصہ میں. تمام، واضح. یا پھر سے دہرائیں اس کو. دہرائیں، ٹھیک ہے. عسا جو ہے، سب سے پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ عسا یہ کانا کا کام کرتا ہے، اور کانا ہم جانتے ہیں کہ کانا کیا کرتا ہے، اس کے مبتدا کو مرفوع بناتا ہے اور خبر کو منصوب. کان اللہ غفورا رحیما. لیکن عسا جو ہے وہ تامہ بھی ہو سکتا ہے، ناقصہ بھی ہو سکتا ہے. تو تامہ اور ناقصہ کا مطلب کیا ہے؟ آسان ہے. تامہ کا مطلب یہ ہے کہ
اس کا اس کے ساتھ کوئی فاعل نہیں جڑا ہوا ہے، عصا کے بعد فاعل نہیں آتا ہے، یہی تامہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر عصا کے بعد اگر فاعل آیا، اب فاعل دو قسم کا ہو سکتا ہے، ایک منفصل ہو سکتا ہے اور ایک متصل ہو سکتا ہے۔ تو اگر عصا ہے، عصا کے بعد اگر کوئی فاعل ہے، فاعل فاعل ہے، اور اس کے بعد اس کا خبر ہے، تو پھر یہ ناقصہ ہے۔ اب فاعل جو ہے، عصا ایک اسم الفاعل ہو سکتا ہے، اور پھر خبر ہے، یا عصا عصا کے ساتھ کوئی ضمیر متصل ہے، اور پھر خبر ہے، تو پھر یہ ناقصہ ہے۔ اب مثال کے طور پر یہاں پر فاعل جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ فاعل منفصل ہے، الگ ہے اس سے۔ تو یہاں پر اس جملے کی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ عسى اللہ ان یہدیہ، تو یہ اس کی مثال ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہاں پر اللہ فاعل ہے اور یہ منفصل ہے، اساس سے الگ ہوا ہے۔ تو عسى اللہ ان یہدیہ، یہ فاعل منفصل ہے اور یہ اس کی خبر ہے۔ اور یہاں پر اگر ہم ضمیر متصل کی مثال لیں گے تو عصیت، جیسا کہ یہاں پر دیا گیا ہے عصیت ان تفسد فی الارض، تو عصیت ان تفسد فی الارض، تو یہاں پر یہ تا جو ہے یہ ضمیر متصل ہے، تو یہ فاعل ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ عصا کے بعد اگر فاعل آیا اور اس کے بعد اس کی خبر آئی تو پھر وہ ناقصہ ہے۔ تو یہ کیا ناقصہ کیا ہے؟ اس کا فاعل اس کے بعد آتا ہے، تو یہ ناقصہ ہے یہ۔ لیکن جو تامہ ہے، عصا التامہ، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں صرف عصا ہوتا ہے، اس میں عصا کے بعد فاعل نہیں ہوتا ہے، اور پھر اس خبر ہوتا ہے، لیکن خبر نہیں بلکہ ان اور فعل مضارع۔ تو یہ تامہ ہے، یہاں پر کوئی فاعل کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہی فرق ہے ناقصہ میں اور تامہ میں۔ تو مثال کے طور پہ یہاں پر جو دیا ہے انہوں نے، عسى ان یہدینی، عسى ان یہدینی ربی، تو یہاں پر فاعل جو ہے یہاں پر ذکر نہیں ہوا ہے فاعل، تو یہ عسى ان یہدینی، یہ جو ہے یہ تامہ ہے۔ اور اسی طریقے سے جو مثال انہوں نے تمرین میں دی ہے وہ ہے عسى ان انجح، تو یہ تامہ ہے کیونکہ یہاں پر
انجح، اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس کا کس کا معنی ہے، وہ متکلم کا معنی ہے۔ تو عسا ان انجح، امید ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، تو یہاں پر یہ نہیں ہے، کوئی بھی فاعل نہیں ہے یہاں پر۔ تو عسا ان یہدینی میں اب ہدایت ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، تو یہ فرق ہے ناقصہ میں اور تامہ میں۔ واضح؟ جنہوں نے کہا تھا دہرانے کے لیے، اب یہ واضح ہے آپ کے لیے؟ معنی تو ایک ہی رہے گا، معنی تو ایک ہی رہے گا۔ معنی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہ آپ نے سمجھ لیا ہے تو الحمدللہ، یہ تمرین کا حصہ ہم نے ختم کر لیا۔ اس کو میں ہٹا، آپ نے اگر اس کو لکھ لیا ہے تو میں اس کو ہٹا دوں گا، آپ نے لکھ لیا ہے اس کو؟ ٹھیک ہے، تو عسا تامہ اور ناقصہ ہے، تو یہاں پر انہوں نے جو بتایا گیا ہے تمرین میں کہ حول عسا الناقصہ الی تامہ فیما یاتی، تو جہاں پر جو دیے گئے ہیں ان جملوں کو، ان کو یہ ناقصہ ہے، کیوں؟ یہاں پر فاعل ہے یہاں پر، تو اس کو ہمیں نکال کر ہمیں جملے بنانا ہے، آسان ہے۔ عسیت ان تعود غدا، یعنی کہ امید ہے کہ آپ لوٹ جاؤ گے کل، تو اس کو تامہ بنائیں گے تو صرف عسیتا جو ہے، جو فاعل ہے تھا، مفرد مذکر مخاطب، اس کو ہٹا دیں گے، تو عسا ان تعود غدا، بس معنی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بالکل، تو یہاں پر عسا اللہ ان یغفر لی، تو عسا ان یغفر لی ربی اللہ، سب یہاں پر جو لفظ ہے وہی ہے، عسا ان یغفر لی اللہ، تو عسا فاعل کو ہم نے یہاں سے ہٹا کر اس کو آخر میں کر دیا ہے۔ تو اگر ہم، فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو ایسا بھی کہیں گے تو پھر تو بھی معنی بن جاتا ہے، عسا ان یغفر لی، تو مغفرت ہم جانتے ہیں کہ مغفرت اللہ کی طرف سے ہی ملتی ہے، تو یہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں الفاظ کم کر رہے ہیں، جو بلاغت کی نشانی ہے۔ این زملاؤنا، ہمارے کولیگز کہاں ہیں؟ عسوا ان یحضروا الدرس، تو جملہ کیا بنتا ہے؟ جملہ بنتا ہے این زملاؤنا عسا، تو ہم نے ضمیر متصل جو ہے واو ہٹا دیا ہے وہاں پر، ان يحضروا الدرس، امید ہے کہ وہ درس میں حاضری دیں گے، تو بس یہی فرق ہے، معنی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیف الطالبات الجدد، جو نئی اسٹوڈنٹس آئی ہیں وہ کیسی ہیں؟ عسینا ہے، یعنی کہ نون جو ہے نون و نسوہ ہے، جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ ان یفہمن الدروس،
امید ہے کہ وہ دروس سمجھ رہی ہیں. تو عسى أن يفهمن، کیونکہ نون کو ہمیں رکھنا ہے. الدروس، امید ہے کہ وہ دروس سمجھ سک رہی ہیں. بس یہی فرق ہے ناقصہ اور تامہ میں، لیکن معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، معنی ایک ہی ہے ان کا. تو یہاں پر اس کے بعد والا جو تمرین ہے اس کا الٹا ہے. یہاں پر یہ دیا گیا ہے، تامہ دیا گیا ہے، ہمیں اس کو ناقصہ بنانا ہے. تو عسى أن تقبل في الدراسات العليا، نقبل في الدراسات العليا. تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ عسى کیا ہے یہاں پر؟ جمع کا صیغہ ہے، تو کیسے لکھیں گے اس کو؟ ہمیں یہاں پر تامہ دیا گیا ہے، اس کو ناقصہ بنانا ہے، یعنی کہ اس کا فاعل ذکر کرنا ہے وہاں پر. تو متکلم کا صیغہ ہے عسینا، نون الف، عسینا ان نقبل فی الدراسات العلیا. ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم جو ہائر اسٹڈیز ہیں اس میں ہم قبول کر لیے جائیں گے. دراسات، دراسہ کا جمع، العلیا یعنی کہ ہائر اسٹڈیز. اسینا، تو یہاں پر کیونکہ نقبلہ جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، تو یہاں پر بھی ہم نے جو فاعل ہے نون الف وہاں پر لگایا، اسینا بن گیا. تو عسى ان تسافری غدا. تو تسافری کیا ہے؟ کون سا صیغہ ہے یہ؟ جلدی بتائیں. مخاطب، مخاطب کس کے لیے؟ مؤنث مخاطب، ممتاز. مفرد ہے تسافری. تو ہم کیسے لکھیں گے اس کو؟ اسی، ممتاز. تو اسیتی، کیونکہ تی جو ہے یہ مفرد مخاطب کا صیغہ ہے. اسیتی ان تسافری. ٹھیک ہے. عسى ان يسمح لنا المدير بالانصراف. تو مدیر ہے فاعل، تو یہاں پر مفرد مذکر ہے غائب، تو پھر وہ ویسا ہی رہے گا، عسى ان يسمح الى آخره. تو یہ کیونکہ یہاں پر مفرد ہے تو وہ ایسا ہی رہے. تو یہاں پر یہ تقدیر جو ہے یہ نعم. تو عسینا، ممتاز. عسینا ان يسمح لنا المدير. جمیل، ٹھیک ہے. تو یہاں پر عسى ان يتحد المسلمون. کیا مطلب ہے اس کا؟ یتحدہ کا مطلب ہے
मुसलमान एक हो जाएं। मुमताज। असौ। असौ अन यत्तहिद المسلمون। बस फ़र्क यही है तामा और नाकिसा में, लेकिन माने के अतबार से इसमें कोई तब्दीली नहीं होती है। ठीक है, तो अगर आपने इसको लिख लिया है तो इसको हटा दें। أدخل عسى في جملتين من إنشائك على أن تكون ناقصة في الأولى وتامة في الأخرى، تو आपको दो जुमले बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद मौलिफ रहमहुल्लाह कहते हैं कि फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून। हादिही मा अल मस्दरिया। तो यहाँ पर मा जो आया है वो मस्दरिया कहते हैं उसको। बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून आई बिकौनिकुम तकफ़ुरून। بعدما انتهت الصلاة بعدما انتهت الصلاة أي بعد انتهاء الصلاة۔ تو ما جو ہے یہ مصدریہ کہتے ہیں اس کو۔ وقال تعالی لهم عذاب شدید بما نسوا يوم الحساب، بما أي بنسيانهم يوم الحساب۔ تو بما یہاں پر ما جو ہے اس کو کہتے ہیں ما المصدریہ، مصدر کا کام کرتا ہے وہ۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ بعد ما انتہت الصلاة، یعنی کہ بعد انتہا الصلاة۔ تو انتہا کیا ہے؟ اسم ہے، تو اس کو ہم نے تبدیل کر دیا ہے انتہت میں۔ تو جب انتہت فعل کا فعل استعمال ہوتا ہے اسم کے بجائے، تو پھر وہاں پر ما جو ہے ہم کو لگانا پڑے گا تاکہ اس کے مصدر یعنی کہ اسم کا اس اس میں اسم کیا ہے؟ جی، مصدریہ پہچاننا آسان ہے کیونکہ وہ میم الف کے ساتھ آتا ہے، بیما۔ اور اگر وہ استفہامیہ ہے تو پھر الف نہیں آئے گا اس پر، بیما۔ تو استفہامیہ میں الف گرا دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس کے پہلے ہم پڑھے ہیں، اس کے پہلے یہاں پر ما جو ہے یہ استفہامیہ، جب استفہامیہ بنتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ ان ہے اور ما ہے۔ سورہ نبا کی پہلی آیت ہے یتساءلون۔ تو ان اور ما یتساءلون، اگر یہاں میم الف کے ساتھ آیا ہے تو پھر یہ مصدریہ ہے، اور اگر وہ استفہامیہ ہے تو پھر اس کو ایسے لکھ دیں گے اس کو اما، بغیر الف کے۔ تو اما میں نون ہے اور میم ہے، ادغام ہو گیا ہے یہاں پر نون اور میم میں، تو ادغام ہونے کے بعد وہ اما بن گیا ہے، اما یتساءلون۔ تو اگر میم الف ہے، الف کے ساتھ ہے تو وہ مصدریہ ہے، اور اگر وہ بغیر الف کے ہے تو وہ کیا ہے؟ استفہامیہ۔
अम्मा दो जगह भी मैंने गलती की है। अम्मा यतसाअलून, अम्मा यतसाअलून, यतसाअलून। अम्मा, तो अम्मा यतसाअलून का मतलब है कि वो किस बारे में पूछ रहे हैं, आप आपस में किस बारे में पूछ रहे हैं, ये इस्तिफामिया है ये। तो इस्तिफामिया में अलिफ गिरा दिया जाता है। लेकिन अगर हम कहेंगे अम्मा यतसाअलून, उसका मतलब है कि जिसके बारे में वो पूछ रहे थे। तो ये फ़र्क है मसदरिया में और इस्तिफामिया में। इसके पहले हम देख चुके हैं कि एक और आता है अल्लदी के माने में आता है, जिसको माँ अल मौसूला कहते हैं, अल्लदी के माने में भी आता है माँ। तो ये अलग अलग इस्तेमाल है माँ का। तो माँ मनफिया है, माँ फ़अला। माँ मसदरिया है, माँ इस्तिफामिया है, माँ मौसूला है। तो ये सब उसके अलग अलग माने हैं। ठीक है। फ़अम्मा الذين اسودت وجوههم أكفرتم، هنا जवाब अम्मा महذूफ तकदीरुहु फ़युक़ालु लहुम। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि फ़अम्मा الذين اسودت وجوههم، और उन लोग, उनके जो चेहरे काले हो जाएंगे, अकफर तुम, क्या तुमने कुफर किया। तो इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि ये अम्मा जो है वो शर्तिया भी बन के आता है वो। और कायदा ये है कि शर्त का जवाब उस शर्त होता है। तो यहाँ पर जुमला शुरू हो रहा है अम्मा, अम्मा से। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि अम्मा अना फ़इन्नी, मिसाल के तौर पे फ़इन्नी मिनल मिनल यमन मसलन। तो फ व अम्मा अना फ़इन्नी मिनल यमन, और जहाँ तक मेरी बात है मैं यमन से हूँ। तो वहाँ पर फ़ा जो है वो जवाब शर्त है, वो अम्मा यहाँ पर शर्तिया है। तो यहाँ पर हम जुमले ये आयत में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जवाब शर्त नहीं है। तो होना जवाब अम्मा महदूफ़ुन, तो यहाँ पर जवाब शर्त जो है ये महदूफ है, छुपा हुआ है। तो अम्मा ये शर्त है, शर्तिया है। तो जवाब शर्त कहाँ है? तो जवाब शर्त इस आयत में, जवाब शर्त जो है वो अम्मा के साथ हमेशा क्या जवाब शर्त बन के आता है? फ जवाब शर्त होता है। तो यहाँ पर फ़अम्मा लदीन अस्वद्दत वजूहुहुम, और उन उन के बारे में ये है जिनके चेहरे काले हो जाएंगे, उनसे अब हमें जवाब शर्त तलाश करना है। जो उसका जवाब शर्त क्या है, यहाँ पर उन्होंने दिया है कि फ़युक़ालु लहुम। तो तकदीर है, यानी कि हम यहाँ पर तकदीर करेंगे कि उसका जवाब फ़युक़ालु लहुम, तो उनसे कहा जाएगा अकफ़रतुम बादा ईमानिकुम। तो जवाब शर्त क्या है, महदूफ है यहाँ पर। तो उनसे कहा जाएगा क्या तुमने कुफर किया ईमान लाने के बाद। तो ये फ़ायदा है यहाँ पर हदफ करने का। देखें, हदफ जो है वो बलागत की निशानी है। बस आसान समा ये मसला जो है बहुत आसान है। उसके बाद हाथी मुदारे फ़क़दा इस्ताका। फ़क़दा का मतलब क्या है? फ़क़दा, फ़क़दा का माना क्या है? फ़क़दा का माना है, सही, यफ़क़ुदु है, यफ़ काफ के ऊपर कुदु, कतबा यकतुबु के तरह। फ़क़दा का मतलब है
مس ہو جانا. مسنگ جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، مس ہو جانا. یا مفقود کہتے ہیں جو گمشدہ ہیں. گمشدہ. اب اللہ رحم کرے، بچے گم جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ مفقود. وہ بچے جو ہیں گم ہو گئے ہیں. تو فقدہ کا مطلب وہ ہے، فقدہ یفقدو، کتبہ یا یکتبو کی طرح ہے. استاقہ کا مطلب کیا ہے؟ استاقہ کا مطلب ہے سواک کرنا. استاقہ تو اس کا یستاکو ہے، اس کا مضارع ہے. استاقہ یستاکو یعنی کہ سواک کا استعمال کرنا. نعم. معنی الوجنہ. وجنہ کا مطلب کیا ہے؟ وجنہ. وجنہ کا مطلب ہے جو آ، جو گال ہوتے ہیں، گال کے ایک طرف میں جو ایک گول ہڈی ہوتی ہے جو آنکھ کے نیچے ہوتی ہے. آنکھ کا جو کونا ہے، باہر والا جو کونا ہے، اس کے نیچے جو ہڈی ہوتی ہے، اس حصے کو وجنہ کہتے ہیں. گال کو خد کہتے ہیں عربی میں. اور اس گال کے ایک طرف کو جو آنکھ کے پاس ہے، اس کو وجنہ کہتے ہیں. اور اس کا مثنیٰ ہے وجنتان، اور اس کا جمع ہے وجنات. ما جمعها وجنات. اوکے. جمع وجنة الوجنات. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ ہم نے الدرس الرابع والعشرون اس کو ہم نے ختم کر لیا. تو اس کے تعلق سے اور کوئی وضاحت ہے یا الدرس الخامس والعشرون میں چلیں؟ ٹھیک ہے. تو الدرس الخامس والعشرون. الحمدللہ ہم آج اس کتاب کا 25واں درس لے رہے ہیں. اور اس درس میں مؤلف رحمہ اللہ انہوں نے مزید فی کا جو باب ہے استفعل، اس کا تعارف یہاں پر انہوں نے کروایا ہے. اور استفعل ثلاثی مجرد کے مزید فی کے جو ابواب ہیں، ان ابواب کا آخری باب ہے. استفعل کا صیغہ ہے. تو اگر جلدی سے ہم مراجعہ کریں تو ثلاثی مجرد کے کون سے باب ہم نے پڑھے ہیں اب تک اس کتاب میں؟ سب سے پہلے جو پڑھا تھا ہم نے وہ کون سا تھا؟ فعل. اس کے بعد افعل. فعل یفعل. افعل یفعل. اور فاعل یفاعل.
تو یہ رباعی ہیں، اس میں عین کلمے میں ایک زیادہ ہے، اس میں یہاں پر حمزہ زیادہ ہے، یہاں پر الف زیادہ ہے، تو ثلاثی سے مجھے رباعی بنے ہیں فعل. اور اس کے بعد یہ سب جو ہیں یہ رباعی ہیں. اس کے بعد تفعل خماسی، تفعل يتفعل، اور تفاعل، نعم، یہ بھی خماسی ہیں. اور افتعل اور انفعل، یہ سب خماسی ہیں. تو کتنے ہوئے؟ واحد، اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. اور کوئی مزید فی کا باب ہے جو ہم نے پڑھا ہے اور یہاں پر ذکر نہیں ہوا ہے؟ اور پھر افعل اور افعال، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے. افعل، افعل میں کتنے حرف ہیں؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. تو افعل بھی آپ اس کو آپ خماسی میں شامل کر سکتے ہیں، آپ افعل کو. لیکن افعال میں چھ ہیں، تو وہ سداسی ہے وہ، لیکن معنی کے اعتبار سے ایک ہی ہے وہ، افعل اور افعال. ٹھیک ہے، تو کتنے ہوئے؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. اور آخری جو باب ہے وہ ہے استفعل، یہ سداسی ہے. تو آپ دیکھیں رباعی ہے، مزید فی سب سے پہلے کیا ہے ابواب ہے، مزید فی ہی کے ابواب ہیں. مزید فی ہی، تو اس میں سب سے پہلے رباعی ہیں، اور یہاں پر خماسی ہیں، اور یہ سداسی ہیں، یعنی کہ چھ. تو مزید فی، ثلاثی مجرد مزید فی کا باب یہاں پر ختم ہوتا ہے، استفعلا سے ختم ہوتا ہے. تو استفعلا میں ہم دیکھیں گے کہ الف اور سین اور تا، تین حروف فعلا سے پہلے داخل کیے گئے ہیں، اور اس کا معنی جو بنتا ہے وہ طلب کا معنی بنتا ہے. اس کا ایک ہی معنی بنتا ہے عموماً، وہ ہے طلبی، طلب کے معنی میں آتا ہے استفعلا، طلب کرنا. تو اس باب میں الدرس الخامس والعشرون میں مؤلف رحمہ اللہ انہوں نے استفعلا کا باب لایا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس رباعی مجرد رہے گا. تو رباعی جو مجرد، یعنی کہ ثلاثی مجرد میں تین حرف ہوتے ہیں نا، فعلا، لیکن رباعی میں فعللا ہوتا ہے. اس کا باب باقی رہ جائے گا، جو انشاءاللہ ہم اس کے بعد والے درس میں پڑھیں گے. تو استفعلا کا صیغہ انہوں نے یہاں پر یا استفعلا کا باب انہوں نے یہاں پر اس کا تعارف کروایا ہے. تو مدرس کہتے ہیں ادخل یا زکریہ تأخرت کثیرا ما الذي اخرک. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تأخرہ جو ہے یہ تفعلہ کے وزن پہ ہے، اور ما الذي اخرک، اخرک افعلہ کے وزن پہ ہے. زکریہ کنت متعبا، اچھا، تأخرت کثیرا، تم نے بہت دیر کر دی. ما الذي اخرک، وہ کیا ہے جو تم سے دیری کروا رہی ہے. کنت متعبا، میں، متعب کا مطلب ہے یہ مفعول ہے، اسم المفعول ہے، کیونکہ عین کلمے پر فتحہ ہے، یعنی کہ میں تھک گیا تھا. فاستلقیت، استلقیت على قفايا بعد الصلاة لكي استریح قلیلا. تو استلقیت
یہ آپ نشانی لگا لیں اس پر. یہ استفعل کا باب ہے سب سے پہلے. اس کے بعد استریحا، لکئی استریحا. تو یہاں پر انہوں نے کئی کا تعارف بھی یہاں پر کروایا ہے، کیونکہ کئی جو ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ نواسب میں سے ہے، جو فعل مضارع کو منصوب بناتا ہے. تو ہمارے پاس نواسب کتنے ہیں؟ فعل مضارع کو نصب بنانے والے حروف کتنے ہیں؟ تمام. اور ماشاء اللہ ممتاز، تین ہے. اور کئی اور لکئی ایک ہی ہیں. ان ہے سب سے پہلے، اس کے بعد لن ہے، اور یہاں پر کئی ہے، اس کے بعد ایذن ہے، اور لام، لام سببیہ. تو ان لن کئی ایذن لام سببیہ. تو یہ پانچ حروف ہیں جو فعل مضارع کو منصوب بناتے ہیں. تو یہاں پر اس درس میں انہوں نے کئی اور ایذن کا تعارف یہاں پر کروایا ہے انہوں نے. طيب، لکئی استریحا، تاکہ میں. تو کئی کا مطلب ہے تاکہ تھوڑا آرام کر لو. قلیلا، فغلبنی النوم، تو مجھے نیند غالب آ گئی. ومستيقظت، استيقظ يستيقظ، یہ بھی استفعلہ کے معنی میں ہے. الا الساعة التاسعة، تو میں جب تک 9 بج نہیں گئے تب تک میں نہیں اٹھا، یعنی کہ میں 9 بجے میں اٹھا. فتوضعت، تو میں نے وضو کیا. وتوجہت بسرعة إلى هنا، اور میں جلدی سے توجہ ہوا یہاں کی طرف، یعنی کہ کلاس کی طرف. لستحممت، استحمم ولا افطرت، نہ میں نے استحممت کا مطلب ہے نہ میں نے نہایا، ولا افطرت، اور میں نے یہ بھی نہیں کیا، ناشتہ بھی نہیں میں نے نہیں کیا. تو یہاں پر کتنے ہیں؟ استلقیت على قفایا، استریح، استيقظت، استحممت. دوسرا، آپ یہاں پر اس جملے پر آپ غور کریں کہ استحممت اور افطرت جو ہے یہ فعل ماضی ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ما کا استعمال نہیں ہوا ہے بلکہ لا کا استعمال ہوا ہے. اصل یہ ہے کہ فعل ماضی کے ساتھ جو منفی حرف آتا ہے وہ ہے ما فعل، لیکن یہاں پر لا کیوں ہے؟ تو دیکھا گیا ہے عربی میں کہ اگر ایک جملے میں یا ایک ساتھ دو یا دو سے زیادہ فعل ماضی استعمال ہو رہے ہیں اور نفی کی جا رہی ہے تو اس کے لیے لا استعمال کرنا جائز ہے. جیسا کہ سورۃ القیامہ کی آیت ہے، فلا صدق ولا صلى، نہ اس نے صدقہ دیا نہ اس نے نماز پڑھا. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. تو وہاں پر لا استعمال کرنا جائز ہے. تو لا استحممت، تو آپ دیکھیں یہ الف جو ہے یہ حمزۃ الوصل ہے. لستحممت، لا استحممت نہیں ہے، وہ لستحممت ومستيقظت، تو حمزۃ الوصل ہے. ولا افطرت، اور میں نے افطر یفطر کا مطلب ہے ناشتہ کرنا، تو میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا.
हम्म, ठीक है। المدرس ألم يوقظك زملاؤك؟ أيقظ يوقظ का मतलब है उठाना। देखिए फ़र्क ये है, इस्तयक़ज़ और अयक़ज़। इस्तयक़ज़ का मतलब है उठने, उठ जाना, और अयक़ज़ का मतलब है उठा देना। तो अयक़ज़ से यूक़िज़ु, अलम यूक़िज़ का मजूम है लम की वजह से। जकरिया कहता है इन्ना जुमलाई अल्लदीना यस्कुनून मई ज़हबु कुल्लुहुम इलल मतार। यकीनन जो मेरे साथ जो रह रहे हैं मेरे जुमला, ज़हबु कुल्लुहुम सब चले गए, इलल मतार, मतार एयरपोर्ट को चले गए, लिस्तिक़बाली रईसिहिम। तो इस्तिक़बाल इस्तफ़ाला से है, रिसीव करने के लिए। अलमुदर्रिस ला बास, कोई बात नहीं। इक़रा अल हदीथ या मरवान, ए मरवान हदीस पढ़ो। मरवान पढ़ता है अन अबी दर्र अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ीमा रवा अनिल्लाहि तबारक व तआला अन्नहु क़ाल। तो हदीस कुदसी है ये। तो हदीस कुदसी क्या है? हदीस कुदसी वो हदीस है जिसमें अल्फाज अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हैं और उसकी रिवायत करते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसमें ये कहा गया है कि क़ाला, अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहते हैं कि या इबादी इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी व जअलतुहु बैनकुम मुहर्रमन फला तज़ालमू। ऐ मेरे बंदो, जुल्म को मैंने अपने आप पर हराम कर लिया है, यानी कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला जुल्म नहीं करते हैं किसी पर। व जअलतहु बैनकुम मुहर्रमा, और तुम्हारे दरमियान इसको मैंने हराम बना दिया है। फला तज़ालमू, तो आपस में जुल्म मत करो। तो तज़ालमू ये तफ़ाअला का सीगा है, आपस में फेल करना, जैसा कि तसाफ़हा मुसाफ़हा करना। तो तज़ालमू आपस में एक दूसरे पर जुल्म मत करो। या इबादी, ऐ मेरे बंदों, कुल्लुकुम दाल्लुन, तुम सब गुमराह हो, इल्ला मन हदैतुहु, सिवाय उसके जिसको मैं हिदायत देता हूँ। फस्तहदूनी, ये अम्र का सिगा है। फस्तहदूनी यानी कि मेरे पास हिदायत तलब करो। अहदिकुम, तो मैं हिदायत दूंगा। या इबादी, ऐ मेरे बंदो, कुल्लुकुम जाए, तुम सब भूखे हो, इल्ला मन उतइमतुहु, सिवाय उसके जिसको मैंने खाना खिलाया। अतअमा युतइमु से उतइमतु, अतअमा युतइमु, इल्ला मन अतअमतुहु, आसिफ, अतअमतुहु, सिवाय उसको जिसको मैंने खाना खिलाया। फस्ततइमूनी, तो मेरे पास तुम खाना मांगो। उतइमकुम, तो मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। तो उतइमकुम यहाँ पर मीम पर जज़म होना चाहिए। क्यों? फस्ततइमूनी, तो ये भी अम्र का सीगा है। उतइमकुम, क्यों यहाँ पर उतइमकुम है, लेकिन सही क्या है? उतइमकुम। क्या, क्यों, क्या क्या कायदा है उसका? जवाब तलब, मुमताज़। तो इसीलिए यहाँ पर ये मजूम होना चाहिए, उतइमकुम, तो मैं तुम्हें खाना दूंगा। या इबादी, ऐ मेरे बंदो, कुल्लुकुम आरिन, तुम सब नंगे हो, इल्ला मन कसौतुहु, सिवाय उसको सिवाय उसके जिसको मैंने लिबास पहनाया। फस्तक्सूनी, तो मेरे पास तुम्हारा लिबास तलब करो। अक्सुकुम, तो मैं तुम्हारा लिबास तुम्हें पहनाऊंगा। तो आप देख रहे हैं कि आप यहाँ पर जो सीगे इस्तेमाल किए गए हैं, ये फ़ेल अम्र का सीगा है, लेकिन उसका असल क्या है? इस्तफ़ाला है। या इबादी, ऐ मेरे बंदो, इन्नकुम तुख्तिऊन बिल्लैलि वन्नहार, तुम दिन रात तुम गुनाह करते हो। व अना अगफिरु लकुम अज़्नुब जमीआ, तो मैं तुम्हारे सारे गुनाह जो है मैं माफ़ कर देता हूँ। फस्तगफिरूनी, तो मेरे पास तुम मगफिरत तलब करो। तो इस्तगफरा का मतलब है इस्तगफर, इस्तगफिरु का मतलब है मगफिरत तलब करना।
अगफिर लकुम, तो यहाँ पर सही है क्योंकि जवाब तलब है, तो मैं तुम्हारी मगफिरत कर दूंगा। रवाह मुस्लिम। यदखुलु अब्दुल मलिक दाखिल होता है, अलमुदर्रिस, अलआन तअती वक़द इंतहा दर्स औकाद, अब तुम आ रहे हो जबकि दर्स ख़त्म हो गया है, औकादा, और या करीब है कि वो ख़त्म हो जाए। अब्दुल मलिक, ذهبت إلى मुस्तौसफ इल जामिया, मुस्तौसफ ظرف मकान, तो मैं यूनिवर्सिटी के डिस्पेंसरी में चला गया था। फ़हव्वलनी अत्तबीब इलल मुस्तशफ़ा अलआम, तो डॉक्टर ने मुझे डिस्पेंसरी से, हव्वला का मतलब है भेज देना, यहाँ पर मुस्तशफ़ा अलआम जो जनरल हॉस्पिटल है वहाँ वहाँ पर डॉक्टर ने मुझे, तहवील का मतलब है हव्वला युहव्विलु, तहवील का मतलब है ट्रांसफ़र करना, तो मुझे ट्रांसफ़र कर दिया वहाँ पर। अलमुदर्रिस, ला बास अलैक, तो तुम, कोई कोई बात नहीं, तहूरुन इंशाअल्लाह, ये बीमारी जो है तुम्हारे लिए तहारत का सबब है। अस्तअदंत अल मुदीर, देखें यहाँ पर अस्तअदंत, ये आ जो है ये क्या है? मुमताज़, इस्तिफ़ामिया है। तो इससे पहले हम पढ़े हैं कि अगर मज़ीद फ़ी में अलिफ है शुरू में, तो जब हमज़तुल इस्तिफ़हाम उस पर दाखिल होता है तो उसको हज़फ कर दिया जाता है। असल में क्या है ये? अ इस्तअदंता है ये, अ इस्तिफ़हाम है और उसके बाद इस्तअदंता, ऐसा है। तो असल ये है उसका, लेकिन हमज़तुल वसल को यहाँ पर हम लोगों ने हटा दिया है, तो फिर वो अ इस्तादंता नहीं बनता है बल्कि अस्तादंता, क्या तुमने इजाज़त तलब की, तलब के माने में है यहाँ पर। देखिए आप सारे जो यहाँ पर जो जो भी ये आ रहे हैं अल्फाज इस्तफ़अला के वज़न पर, तो वो पूरे तलब के माने में आ रहे हैं, तो यही माना बनता है उसका, तलब, उसको कहते हैं तलबिया। इस्तादंत अल मुदीर, क्या तुमने प्रिंसिपल की इजाज़त ली? नाम इस्तादनतुहु, तो मैंने उनसे इजाज़त ले ली, क़ब्ल ज़हाब, जाने से पहले। फ़अज़िन ली, तो उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी। तो अदीना देखें मुजर्रद है, थुलाथी मुजर्रद है, लेकिन यहाँ पर सुदासी मज़ीद फ़ी है, इस्तअदनतु। यरिनुल जरसु फ़यख़रुजुल मुदर्रिस फ़यतबअहु हामिद व युसिर्रु इलैहि हदीसन, तो बेल बजती है, मुदर्रिस निकलते हैं, फ़यख़रुजुल मुदर्रिस व यतबअहु हामिद, और हामिद उनका पीछा करते हैं, वो युसिर्रु इलैहि हदीसन, तो यहाँ पर सिर्रु का मतलब क्या है? सिर से, यानी कि कुछ, इलैहि हदीसन का मतलब है कि वो कुछ मख्फी तौर पर उनको कुछ बातें कहते हैं। हामिद, या फ़दीलत शेख, उरीदु अन अतहद्दथ इलैका फ़ी मौदूअन वलाकिन्ननी अस्तहयी, ए फ़ज़ीलत शेख, मैं तुमसे कुछ बात कहना चाहता हूँ, एक कोई एक उन्वान पर, वलाकिन्ननी, लेकिन मैं, अस्तहयी, लेकिन मैं, मुझे शर्म आ रही है। अलमुदरस, कुल वला तस्तही, कहो और मत शर्माओ। हामिद कहता है, अहताजु इला मबलगिन मिनल माल, तो मैं कुछ, एक रकम में, माल में से एक रकम में उसकी ज़रूरत, मुझे उसकी हाजत है, यानी कि ज़रूरत है। इस्तखरदतु, मैंने कर्ज की तलब की, मिन जुमला अली, तो मैंने
میرے میرے کولیگ کے پاس میں نے قرض کا طلب کیا، فلم یقرضونی، تو انہوں نے مجھے قرض نہیں دیا. فہل یمکنونی ان اقترض منک، تو کیا مجھے یہ ممکن ہے کہ میں آپ کے پاس قرض لوں؟ مدرس کہتے ہیں نعم. تو دیکھیں آپ یہاں پر استقرض، استقرض یستقرض، میں نے طلب کی. فلم یقرضونی، تم انہوں نے مجھے قرض نہیں دیا. تو یہاں پر استقرضا ہے، اور یہاں پر اقرضا یقرضو سے ہے. تو مزید فی کے الگ الگ ابواب ہیں اور معنی الگ الگ ہیں. المدرس نعم انشاءاللہ. حامد جزاک اللہ خیرا. سآتی کا بعد صلاة العصر انشاءاللہ، تو میں تمہارے پاس آؤں گا عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ. المدرس اذن انتظرک، تو اذن جو ہے یہ ناصب ہے، اسی لیے انتظرک نہیں ہے، انتظرک ہے. تو پھر میں تمہارا انتظار کروں گا. تو اذن کا مطلب ہے تو پھر، کئی، تاکہ. حامد انت الآن فی بیتک الجدید الیس کذالک، آپ آپ کے نئے گھر میں ہو ابھی، کیا ایسا نہیں ہے؟ الیس کذالک. مدرس بلا، یقیناً. حامد عسى ان تكون مستریحا فیہ، مستریح اسم الفاعل، کیونکہ یہاں پر عین کلمے پر کیا ہے؟ کسرہ ہے. امید ہے کہ آپ وہاں پر آرام سے ہیں. المدرس نعم الحمد للہ. تو استفعل اس کا کیا ہے؟ اس کا کہتے ہیں مؤلف کے من ابواب الفعل الثلاثی المزید باب استفعل، زیدت فی اوله حمزة وسین وتاء، نحو استقبل واستغفر واستمر. تو استفعل ثلاثی مزید کا باب میں سے ہے، ثلاثی مجرد کے باب میں سے اس کا مزید فی ہے، جس میں 3 حرف زیادہ کیے گئے ہیں، الف اور سین اور تا، اور اس کا معنی بنتا ہے طلبی، طلب کرنا. تو کہتے ہیں کہ استخرج من الدرس الافعال الوارده فيه من هذا الباب. تو استفعلہ کے وزن پر جو بھی آئے ہیں وہ اس کو آپ پڑھو. تو وہ ہم نے کر لیا ہے وہاں پر. تو اس استفعلہ یہ سداسی ہے. تو تمرین کرنے سے پہلے اس کا پہلے میزان صفی کر لیتے ہیں. نعم. ماضی استفعل، استفعل. حمزۃ الوصل ہے، سین پر سکون، تا پر فتحہ، فا کلمے پر سکون، عین کلمے پر فتحہ، اور لام کلمے پر فتحہ. استفعل، طلب کرنا. استفعل مثنى کا صیغہ. استفعلوا، استفعلت، استفعلتا، استفعلن، استفعلت.
इस्तफ़अलतुमा आसान है, सिर्फ हरकत का ख्याल रखना है आपको। इस्तफ़अलतुम, इस्तफ़अलती, इस्तफ़अलतुमा, इस्तफ़अलतुन्ना, इस्तफ़अलतु और इस्तफ़अलना, ये मादी है। मनफी मस्तफ़अला, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर इसको इसको हमज़तुल वसल है, तो फिर आप पढ़ेंगे इसको मस्तफ़अला, मा इस्तफ़अला नहीं बल्कि मस्तफ़अला। मस्तफ़अला, मस्तफ़अला, मस्तफ़अलु, मस्तफ़अलत, मस्तफ़अलता, मस्तफ़अलना, मस्तफ़अलता, मस्तफ़अलतुमा, मस्तफ़अलतुम, मस्तफ़अलती, मस्तफ़अलतुमा, मस्तफ़अलतुन्ना, मस्तफ़अलतु, मस्तफ़अलना। तो ये आसान है। इस्तफ़अला, उसका जो मुदारे बनता है वो यस्तफ़इलु, तो यहाँ पर या पर फतहा है। यस्तफ़इलु, तो इन कलीमे पर कसरा है, या पर फतहा है, और आइन कलीमे पर क्या है, कसरा है, यस्तफ़इलु। यस्तफ़इलानी, यस्तफ़इलून, यस्तग़फिरून, यस्तफ़इलून, तस्तफ़इली, तस्तफ़इलु, तस्तफ़इलु, तस्तफ़इलानी, और यस्तफ़अलना, मुफ़रद मुज़क्कर, तस्तफ़इलु, तस्तफ़इलानी, तस्तफ़इलून, तस्तफ़इलीना, तस्तफ़इलानी, तस्तफ़इलना। अस्तफ़इलु, तो यहाँ पर अस्तफ़इलु जो है वो हमज़तुल वसल नहीं बल्कि हमज़ा रहेगा, हमज़तुल क़त्अ। अस्तफ़इलु और नस्तफ़इलु, वाज़ेह। ये तो ला के साथ आएगा, ला, ला यस्तफ़इलु। आपने इसको लिख लिया है?
ठीक है, तो अम्र, सबसे पहले अम्र गायब है। ली यस तफ़इल, लियस्तफ़इल। तो लामुल अम्र जो है ये अम्र लिल गायब है। लियस्तफ़इल, चाहे चाहे कि वो एक मर्द तलब करे। लाम पर कसरा है। लियस्तफ़इल। ये लियस्तफ़इला और लियस्तफ़इलु मजूम है ना, नून गिर जाता है। ली तस्तफ़इल, ली तस्तफ़इला और लियस्तफ़इल न, नून निस्वा वैसा ही रहेगा। और इसका मुखातब का जो सिगा है वो इस तफ इल, इस तफ इल। इस्तगफिर, मगफिरत तलब करो। इस्तफइल। इस्तफइला और इस्तफइलु। इस्तगफिरु रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा, अपने रब के पास मगफिरत तलब करो। इस्तफइली, इस्तफइला और इस्तफइलन। ली अस्तफइल और ली नस्तफ़इल, ये उसका अमर का सिगा है। नहीं आसान है। ला यस्तफ़इल, ये ऐसा ही रहेगा। ला यस्तफ़इला, ला यस्तफ़इलु। और यहाँ पर मुखातब जो है वो ला तस्तफ़इल, इस तरीके से। ला तस्तफ़इला, ला तस्तफ़इलु, आसान है। तो आप ये कर लेंगे ना आप। लिख लिया है आपने इसको। नाम आपने लिख लिया है। सही। और ये बाकी के आप लिख लेंगे ना। ठीक है, इसका जो मजहूल या लम युसम्मा फ़ाइल हो का जो सिगा बनता है वो है उस,
أستف إلى أستف إلى نعم أستف إلى أستفعل 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 إلى آخرها. اور اس کا جو مضارع ہے وہ ہے یستفعل یستفعل استفعل یستفعل، یہ اس کا مضارع کا صیغہ ہے. تو میں نے آپ کو حرکت بتا دیے ہیں، تو اسی وزن پر آپ ضمیر کا خیال رکھتے ہوئے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. آپ اور اس کا جو ناصب ہے وہ ہے ان یستفعل ان یستفعل، اور اس کا جو مجزوم ہے وہ ہے لم يستفعل لم يستفعل إلى آخرها. أن يستفعل أن يستفعل أن يستفعلوا، اور لم يستفعل لم يستفعل لم يستفعلوا. آپ لکھ لیں گے نا اس کو؟ حرکت ایک ہی ہے، حرکت اس میں بدلے گی نہیں. کوشش کریں انشاءاللہ، آسان ہے. تو اس کا اسم الفاعل بنتا ہے مستفعل. تو یہاں پر وہی قاعدہ واپس آ جاتا ہے کہ عین کلمے پر یہاں پر اس کو کسرہ ہونا چاہیے. مستفعل اسم الفاعل ہے. مستفعل مستغفر استغفار کرنے والا، اور اسم المفعول مستغفر. میں مستغفر لکھ رہا ہوں یہاں پر. مستفعل مستفعل عین کلمے پر جو ہے فتحہ ہے، اور اسم المفعول میں فتحہ ہے، اور اسم الفاعل میں کسرہ ہے. مستفعل، اور اس کا مصدر ہے استفعال، جیسا کہ استغفار. اور تا مربوطہ کے ساتھ بھی آتا ہے اگر اس میں حرف العلہ ہے. تو اس کا مصدر بنتا ہے استفعال، یا استفعالۃ. اگر حرف العلہ ہے اس میں تو پھر
تا مربوطہ آئے گا. استغفار، استقبال. استقبال، استقبال کرنا، ہم اردو میں بھی وہی کہتے ہیں، استقبال کرنا، خوش آمدید کرنا، استقبال. استغفار، استمرار. استمرار کا مطلب ہے کہ یہ طلب کرنا کہ وہ چلتا رہے، بغیر رکاوٹ کے چلتا رہے، استمرار. اور استقلال. است- استقلال یعنی انڈیپینڈنٹ ہو جانا، استقلال. استغنا. نعم، استغنا، اس میں حمزہ آئے گا. استغنا، استفعال، حمزہ آئے گا اس میں. لیکن جب حرف العلہ آتا ہے، اس استراح، عین کلمے اور لام کلمے کے درمیان اگر حرف العلہ ہے، مثلا الف ہے یہاں پر، استراح، 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 یس، استراح یستریح، استراحتن، تو یہاں پر تا مربوط آئے گا. استفاد، فائدہ طلب کرنا، استفاد یستفید، اور اس کا مصدر بنتا ہے استفادتن، کیونکہ فا اور دال کے درمیان الف ہے. استفاد یستفید استفادتن، استفادہ کرنا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ کئی جو مصدر ہیں استفعال کے وہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. دیکھیں، استعمال، یہ بھی استفعال کا صیغہ ہے. استعمل یستعمل یعنی کہ استعمال کرنا. استعمل یستعمل، استعمال. استطاع، استطاع سے استطاعت، کیونکہ استطاع میں تا اور الف، تا اور عین کے بیچ میں الف ہے، تو جب عین اور لام کلمے کے بیچ میں حرف العلہ آیا ہے تو پھر اس کا مصدر تا مربوطہ کے ساتھ ختم ہوگا. استطاع یستطیع استطاعتن، اس طریقے سے. تمام. ٹھیک ہے. اور کوئی بات اس کے تعلق سے؟ اور ہمارے پاس 45 منٹ باقی ہیں، تو تمرین ختم کرنے کی کوشش کریں گے آج اس کی. تو اگر آپ نے اس کو لکھ لیا ہے تو پھر واپس کتاب کی طرف چلتے ہیں. استقدام، استغفار، استقرار، سب استقرار، قرار سے، قرار طلب کرنا. اسی سے بنتا ہے استخارہ. استخارہ یستخیر، استخارتن، یعنی کہ خیر طلب کرنا، اچھائی طلب کرنا، تو اسی لیے اس کو کہتے ہیں استخارہ. اور استسقاء، صلاۃ الاستسقاء، سقیا سے، سقا، یسقی، پلانا. تو استسقاء کا مطلب ہے پانی طلب کرنا، تو اسی لیے اس کو صلاۃ الاستسقاء کہتے ہیں. اس کو صلاۃ الاستخارہ، صلاۃ الاستسقاء. استشارہ، مشورہ طلب کرنا. استشارہ یستشیر استشارتن، استشارہ کا مطلب ہے مشورہ طلب کرنا، استشارہ کرنا. اس لیے کہتے ہیں الاستخارہ ثم الاستشارہ، پہلے استخارہ کرو، اللہ کے پاس خیر طلب کرو، دعا کرو، اس کے بعد مشورہ کرو، استشارہ.
تو کئی کئی ایسے الفاظ ہیں جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اس کو. تو میزان صرفی آپ نے لکھ لیا ہے. میزان صرفی. نام. کسی کو اور وقت چاہیے لکھنے کے لیے یا آپ نے لکھ لیا ہے اس کو؟ تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ماضی. الماضی. استقبل. استقبل یعنی کہ اس کا اصل معنی کیا بنتا ہے؟ استقبل یستقبلو کا مطلب ہے قبیلہ، یعنی کہ مقابلہ کرنا، یعنی کہ آمنا سامنا کرنا. تو استقبال کا مطلب ہے آمنا سامنا طلب کرنا. تو استقبل یستقبلو. استقبل فعل امر اور استقبال اس کا مصدر. استغفر. يستغفر. استغفر. میں حرکت نہیں لکھوں گا، آپ حرکت لکھ لیں اگر آپ کو چاہیں تو استغفار. استعد. استعد کا مطلب ہے تیاری کرنا، تیاری طلب کرنا. استعد. یستعد. تو یہاں پر شدہ ہے، امر ہے استعد، تیار ہو جاؤ. استعد. کیونکہ یہاں پر یہ نہیں کریں گے ہم. شدہ ہے تو پھر ہم شدہ پر سکون نہیں لگا سکتے ہیں. تو استعد اور استعداد. تو یہاں پر دال جو ہے وہ کھل جائے گا، شدہ جو ہے دال پر کھل جائے گا اور وہ استفعال کے وزن پہ آ جائے گا. استعداد. استعداد ہم شاید اردو میں بھی کرتے ہیں. استعداد کہنے کی تیاری. استعداد کیسی ہے، تیاری کیسی ہے پوچھتے ہیں کبھی. استلقا. استلقا کا مطلب ہے لقا سے، یعنی کہ یہاں پر جو معنی لیا گیا ہے وہ استلقیتو کا مطلب ہے لیٹ جانا. علی قفایا. قفا جو سر کا پیچھے کا جو حصہ ہے، جہاں جہاں گردن کو ملتا ہے اس کو قفا کہتے ہیں عربی میں. تو وہ اس کو زمین سے ملانا، یعنی کہ اس پر لیٹنا، اس کا مطلب وہ ایسا بنتا ہے. تو استلقا. یستلقی. یستلقی. استلقی. استلقی. کیونکہ حرف الاللہ ہے تو اس کو گرا دیں گے. اور یہاں پر تلقا، کیونکہ یہاں پر الف مقصورہ ہے نا، تو ہمیں استفعال کا صیغہ بنانا ہے. تو قاف کے بعد الف لگانا ہے تو لگائیں گے، لیکن الف مقصورہ کیا بن جائے گا؟ وہ حمزہ بن جائے گا. استلقاء. اسی طریقے سے استغنا ہے. استغنا میں حمزہ آئے گا، لیکن اس کا یہ کیا ہے؟
اگر استغنا، غنی ہونا، استغنا، تو اس کا مصدر بنے گا استغنا، استغنا اس طریقے سے. استراح یعنی کہ راحت طلب کرنا. یستریح، کیونکہ را پر کسرہ ہے تو را کے بعد الف نہیں آئے گا، یا آئے گا. یستریح، استرح، حرف الالہ حذف کر دیں گے. استرح، یہ بہت استعمال ہوتا ہے بات چیت میں بھی. استریح یعنی کہ آرام کرو، آرام سے رہو، جلد بازی مت کرو، بیٹھو. استریح تو استراحہ. تو یہاں پر عموماً یہاں پہ خلیج میں یعنی کہ گلف میں جو جو ریسارٹس ہوتے ہیں نا، جہاں پر لوگ جا کر آرام کرتے ہیں، تو اس کو استراحہ کہتے ہیں. یعنی کہ وہ جگہ جہاں پر لوگ جا کر استراحہ یعنی کہ راحت طلب کرتے ہیں. تو استراحتن، تو یہاں پر حرف الاللہ ہے اور عین اور لام کلیمے کے بیچ میں، تو اسی لیے اس کا مصدر جو ہے وہ تا مربوطہ کے ساتھ آیا ہے. استقال، استقال کا مطلب ہے استفادہ دینا. تو استعفاء جو ہے وہ بھی عربی سے ہی لیا گیا ہے. تو استقال یستقیل، تو استقالہ کے کئی معنی آتے ہیں اصل میں، لیکن عموماً یستقیل کا مطلب ہے ریٹائر ہو، ریزائن کرنا. یستقیل، استقل. استقالہ کا مطلب ہے یہ بھی بنتا ہے یعنی کہ انڈیپینڈنٹ ہو جانا. مستقل جس کو کہتے ہیں، مستقل کا مطلب ہے جو انڈیپینڈنٹ ہے، تو وہ اردو میں استعمال ہوتا ہے مستقل. تو استقل اس کا امر ہے، اور اس کا مصدر کیا بنے گا؟ استقالہ، کیونکہ یہاں پر حرف الاللہ ہے، قاف اور لام کے بیچ میں الف ہے، تو اسی لیے استقالتون. استفادہ، فائدہ طلب کرنا. یستفید، استفد، استفد، کیونکہ حرف الاللہ ہے، حرف الاللہ ہم نکال دیں گے امر میں. استفد، اور اس کا مصدر ہے استفادہ، استفادتون. استفادہ جیسا ہم اردو میں کہتے ہیں فائدہ طلب کرنا، استفادہ وہی ہے استفادہ. یہاں پر مؤلف کہتے ہیں رحمہ اللہ: عین فی الامثلۃ الآتیہ باب استفعل بمشتقاته. تو استفعل کے صیغے پر جو بھی کلمات آئے ہیں ان کو ہمیں دیکھنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سا ہے. استحم، نہیں، استحم، استحم کل صباح. تو استحم کا مطلب کیا ہے؟ نہانا، استحمام سے. تو یہ استحم جو ہے یہ مفرد متکلم کا صیغہ ہے. است استحم یستحم استحم، استحم، استحم کل صباح. کل منصوب ہے، کیوں؟ مفعول فیہ ہے تو اسی لیے.
استحم كل صباح يعني کہ میں روز نہاتا ہوں میں. استأجرت هذه الشقة ب15,000 ريال. استأجرت. استأجر يستأجر کا مطلب ہے کرایہ پر لینا. ایجار اجرا. دیکھیں کرایہ بھی جو ہے وہ عربی ہی ہے. کرایہ عربی سے ہی لیا گیا ہے. کرایتن ہے وہ. تو استأجرت کا مطلب ہے کرایہ پر لینا. تو میں نے یہ اپارٹمنٹ، شقہ کا مطلب ہے اپارٹمنٹ، میں نے 15,000 ریال میں اس کو میں نے کرایہ پر لیا ہے. یستمر الامتحان یومین. یستمر، استمر، یستمر سے یستمر، امتحان چلے گا 2 دنوں تک. یستمر. اور اس کا مصدر ہے استمرار. استعدوا للامتحان فإنه قریب جدا. استعدوا تیار ہو جاؤ. استعداد کرو، تیاری کرو امتحان کے لیے. استسلم المجرم للشرطہ. استسلم کا مطلب ہے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے اس نے. مجرم اپنے آپ کو حوالے کر دینا، استسلم. یستحب الغسل للاحرام. احرام کے لیے غسل مستحب ہے. تو مستحب، استحب یستحب سے یستحب. تو یستفعل کا یہ مجہول کا صیغہ ہے یہ. تو یستحب یعنی کہ پسند کیا جاتا ہے احرام کے لیے غسل. لا يجوز الاستعانة بغیر اللہ. الاستعانہ مدد طلب کرنا. استعانہ اس کا کیونکہ ہم یہ بہت استعمال کرتے ہیں، استعانہ جو ہے بہت ضروری ہے عقیدے کے اعتبار سے، تو اسی لیے ہم اس کو دیکھیں گے. تو استعانہ کا مطلب ہے مدد طلب کرنا. استعانہ یستعین، اور اس کا یہ ہے استعین. تو اسی لیے قرآن کی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو. استعانہ یستعین، استعین کہتے ہیں استعین باللہ، اللہ کے پاس مدد طلب کرو. استعین اور اس کا مصدر ہے استعانتن. میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. استعانہ مدد طلب کرنا. تو استعانہ جو ہے یہ عبادت ہے، اور یہ صرف اللہ سے ہی مدد طلب کی جا سکتی ہے. غیر اللہ سے مدد طلب کرنا، جو حاضر نہیں ہے، جو قادر نہیں ہے، جو سن نہیں سکتا ہے، جو بھی ہے، اس کے پاس مدد طلب کرنا جو ہے وہ شرک ہے. استعانہ مدد طلب کرنا. تو مستعین، مستعین مدد طلب کرنے والا ہے، اور مستعان یہ جس کے پاس مدد طلب کی جاتی ہے. تو اسی لیے اللہ المستعان کہتے ہیں، مفعول کا صیغہ ہے، اسم المفعول. تو اللہ المستعان کا مطلب ہے جیسا کہ صورت یوسف میں آیا ہے، صبر جمیل واللہ المستعان. صبر جو ہے وہ خوبصورت چیز ہے، اور اللہ کے پاس اللہ وہ ہے جس کے پاس طلب کی جاتی ہے. مفعول کا صیغہ ہے اللہ المستعان. تو مستعان، مستعین یہ فاعل ہے، اور مستعان جو ہے یہ مفعول کا صیغہ ہے، کیونکہ عین کلمے پر فتحہ ہے. تو یہ استعانہ سے ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو استعانہ سے
यस्तईन अस्तईन नस्तईन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो नस्तईन यहाँ से लिया, ये जमा मुतकल्लिम का सिगा है ना, नस्तईन, तो नस्तईन यस्तईन से लिया गया है। तो ये ज़रूरी है ये सब इस्तिआना, क्योंकि हम सूरत फातिहा में पढ़ते हैं हम नस्तईन, अल्लाहुल मुस्तआन, अल इस्तिआना। तो ये सब जो है ये इसी से लिया गया है, तो ये ज़रूरी है ये। बहरहाल, अना मुस्तइद्दुन लिस्सफ़र, तो मुस्तइद इस्मुल फ़ाइल है कि मैं तैयार हूँ सफ़र के लिए। अर्जु लका मुस्तक़बलन ज़ाहिरन, मुस्तक़बल यानी कि जो आने वाला है, मुस्तक़बल। मुस्तक़बिल जो जा रहा है, उस आगे जाने वाले को मुस्तक़बिल कहते हैं, और मुस्तक़बल जो है वो उसका मफ़ूल है, जिसकी तरफ जाया जा रहा है, मुस्तक़बल। और फिर तंजील, वइज़ क़ुलना लिल इसजुदू लिआदम, उसजुदू सजदा से, फसजदू इल्ला इबलीस, और सब ने सजदा किया सिवाय इबलीस के। अबा वस्तकबर, इस्तकबर यस्तकबिरु यानी कि बड़ाई तलब करना, तो यानी कि उसने तकब्बुरी की। तो वस्तकबर व कान मिनल काफिरीन। यहाँ पर मौलिफ रहमाना, तो ये इस इस्तफ़अला और इस्तिफ़ाल का, इस्तफ़अला यस्तफ़इलु इस्तिफ़ाल, ये उसका दर्स था। उसके बाद दूसरे जो इसमें जो कायदे आए हैं उसके मुतालिक मौलिफ रहमहुल्लाह कहते हैं कि इस्तल्क़ैतु अला क़फ़ाया लिकई अस्तरीहा, कई मिन नवासिब अलमुदारिअ, मिन नवासिब अलमुदारिअ, तो कई जो है वो नवासिब में से है। वो युसम्मा हरफ मस्दरियतिन व नस्बिन व इस्तिक़बालिन, तो ये इसके मानने में आता है लिअन्नहा तजअलु मा बअदहा फी तअवील मस्दर, व तअवील मिसाल साबिक़ इस्तल्क़ैतु अला क़फ़ाया लिल इस्तिराहा। तो ये सबसे पहला जो माना इसका बनता है वो है मस्दर, तावील मस्दरिन। तो इसमें जो जो माना है इस्तल्क़ैतु अला क़फ़ाया लिकई अस्तरीहा, इस्तल्क़ैतु यानी कि लिल इस्तिराहा, लिकई अस्तरीहा का मतलब है लिल इस्तिराहा। तो आप कई अस्तरीहों को लिल इस्तिराहा के माने में भी आप ताबीर कर सकते हैं। जी, बोलिए। हम्म, हम्म, काफ़ी है। जी जी, तमरीन काफ़ी है इसमें। बिल्कुल। ठीक है, तो क्या कहेंगे आप? रुकें यहाँ पर।
ٹھیک ہے، تو یہاں پر رکتے ہیں، تو انشاءاللہ تمرین نمبر 5 سے اگلے درس میں شروع کریں گے۔ استلقیتو کا مطلب ہے لیٹنا۔ کہتے ہیں استلقیتو علی سریر، میں بستر پر لیٹ گیا۔ استلقیتو یہاں پر قفا آیا، میں نے جب آپ سے کہا کہ قفا جو ہے یہ سر اور گردن جہاں پر ملتی ہے اس حصے کو قفا کہتے ہیں۔ تو استلقیتو کا مطلب ہے لیٹ جانا۔ اگر ہم شروع کریں گے ابھی تو پھر نہیں، تمرین کافی ہے اس میں، اس کو وقت چاہیے، 4 5 پہ صفحے باقی ہیں اس میں تمرین کے۔ تو انشاءاللہ بہن بھی کہہ رہی ہیں کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو پھر یہاں پر رکتے ہیں انشاءاللہ۔ میں بھی 2 گھنٹے سے لیکچر دے رہا ہوں میں، تو انشاءاللہ اگلے ہفتے یہاں سے شروع کریں گے۔ کئی من نواسب المضارع، کئی ہے اور اذن ہے، اور لام سببیہ ہم ابھی پہنچے نہیں ہیں وہاں پر، یا ہم نے پڑھ لیا ہے لیکن یہاں پر نہیں آیا ہے ابھی تک۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر رکتے ہیں، وباللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔